بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو شوق ہے وہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ انسان مختلف چیزوں کو دیکھ کے اپنے اندر شوق پیدا کرتا ہے۔ مختلف چیزیں اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ مختلف چیزیں ایسی ہیں زندگی میں جو کہ اگر کسی کے پاس ہو تو اس طرح کی چیز ہمارے پاس نہ ہو، ہم میں ایک تجسس، ایک شوق پیدا ہو۔ اب ایک انسان کا شوق ہے، ایک بچے کا شوق ہے۔ بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے اس کا یہ شوق ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں۔ اس کا شوق ہوتا ہے کہ جس طرح میرے دوست کی فلانی چیز ہے ہمارے گھر بھی وہ ہونی چاہیے۔ اس کا شوق ہوتا ہے کہ فلانے دوست کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ فلانا ہے اس طرح کے مقام اور اس طرح کے مکان میں رہتا ہے، میرے پاس بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ شوق ایک فطرت میں شامل ہے، انسانی زندگی میں خون کی طرح دوڑتا ہے شوق۔ لیکن یہی شوق اگر اقبال جیسا شوق ہو جائے، اگر یہی شوق مارک زکربرگ جیسا ہو جائے، یہی شوق چین کوم جیسا ہو جائے، تو یہی شوق واٹس ایپ بھی پیدا کر سکتا ہے، فیس بک بھی پیدا کر سکتا ہے، اور یہی شوق سوئی ہوئی قوم کو بھی بیدار کر سکتا ہے۔ یہی شوق اگر قائد جیسا شوق ہو تو ایک ملک کو آزادی بھی اور مسلمانوں کو ایک آزاد سانس بھی مہیا کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں آرزو ہماری ہوتی ہے، اس شوق میں ہماری آرزو ہے، ہم کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے گیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ مقام ہو جائے، یہ نقطہ ہو جائے۔ انسان کے شوق میں جب وہ سکول لیول پہ ہوتا ہے یا کالج میں، ایون کہ یونیورسٹی میں بھی، جو بچے کے شوق میں سب سے زیادہ برباد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچے کے والدین۔ بچے کے جو والدین ہوتے ہیں، جو پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ بچے کے شوق کو لے کے ان میں ایک خواہش ابھرتی ہے کہ میرے بچے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اب ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے کہ یہ شوق جو ہے میں ماں باپ سے ہی پورا کرواؤں، خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں۔ دیکھو بچوں، اس طرح یہ شوق پورے نہیں ہوتے۔ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، اپنی منزل گیٹ کرنے کے لیے، آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا ہے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ظلم، اور وہ پھر اپنے اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی مدد کو بھی آتا ہے۔ حضرت وسلم کو طائف میں پتھروں سے دور کر دیا گیا، خون میں لت پت ہیں وہ، لیکن ان کا شوق دیکھیں کیا ہے، امت سیدھے رستے پہ آئے اور ایک دین فلورش کرے۔ اقبال کا شوق دیکھ لیں، پورا قوم کی طرف لگا دیا ہے۔ نیلسن منڈیلا کا شوق دیکھیں، اگر شوق دیکھنا ہی ہے تو قائد اعظم کا شوق دیکھیں، شوق دیکھنا ہی ہے تو خالد بن ولید کا دیکھیں، شوق دیکھنا ہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں کہ دیکھیں تپتی ریت پہ کوئلے تپتے ہیں، اس پہ انہیں لٹایا گیا ہے اور ان کے چربی کے پگھلنے کی وجہ سے کوئلے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ یہ شوق کی انتہا ہے۔ یہ اس شوق میں جو انسان کے شوق ہوتے ہیں، بچوں کے، بچیوں کے، لڑکوں کے، اسٹوڈنٹس کے، یہ جتنے بھی شوق ہیں، اس شوق میں اپنے والدین کو انوالو نہ کریں۔ یہ شوق بذات خود پورے کریں، بذات خود ان شوق کی لڑائی لڑیں، ان کی جنگ لڑیں، نکلے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب انسان غلطی کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان نے کوشش کی۔ جب کوشش ہی نہیں کی تو وہ دوسرے کو کیا کہے گا کہ تو ہار گیا، تو بیٹھ گیا، تو سو گیا، تو اٹھ گیا، تو پریشان، تو ٹینشن۔ جس نے کوشش ہی نہیں کی وہ میدان میں کیسے آگے بڑھے گا؟ وہ غلطیاں ہی نہیں کرے گا، وہ سیکھے گا ہی نہیں۔ اس میں شوق بھی برے برے پیدا ہوں گے۔ شوق اس میں پھر وہ پیدا ہوگا جو چھوٹے بڑے بھائی کو تنگ کرے گا، شوق وہ پیدا ہوگا جو ماں کو، باپ کو، بہن کو تنگ کرے گا، شوق وہ پیدا ہوگا جو گھر کو برباد کرے گا، شوق وہ پیدا ہوگا جو گلی کو، محلے کو، گراؤنڈ کو، دوستوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ شوق، ایسے شوق کی کبھی طلب ہی نہیں کرنی۔ ہاں، آپ کہتے ہو میں بہادر ہوں جی، میں بزدل نہیں ہوں اور میں یہ شوق پورا کرنا چاہتا ہوں، تو پھر نکل جانا، خود جا کے کچھ کر، کچھ بن، اور پھر نکل کے آ۔ پھر دنیا تیرے سے ملنے کا بھی ایک شوق رکھے گی، تیرے سے کچھ سننے کا بھی شوق رکھے گی، تیرے سے کچھ کروانے کا بھی شوق رکھے گی۔ پھر نکل رہا ان وادیوں کو، اگر تجھے شوق ہی پورا کرنا ہے اپنا۔ اس شوق میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قید بھی ہے، اسی شوق میں آتش نمرود میں کودنا بھی پڑتا ہے، اسی شوق میں ابو جہل، وقت کے ابو جہل کی دشمنی بھی مول لینی پڑتی ہے،
اسی شوق میں حضرت بلال جیسی تکلیفیں بھی، اسی شوق میں حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا کبھی واقعات پڑھے جا کے، اسی شوق میں وہ گئے، اسی شوق میں پھر حضرت سلمان فارسی دیکھیں سفر ان کا، دیکھیں نکل پڑے ہیں سچ کی حق کی تلاش ہے، شوق ہے، تجسس ہے اپنے اندر۔ بل گیٹس کو دیکھ لیں، مارک زکربرگ، جن قوم کو دیکھ لیں، نیلسن منڈیلا کا شوق دیکھ لیں۔ شوق دیکھنا ہی ہے تو یہ والے شوق دیکھیں نا، پھر شوق کو لے کے بزدل نہ بنے۔ مجھے شوق ہے میں نے اسکول پڑھنا ہے، مجھے شوق ہے کالج پڑھنا ہے، مجھے شوق ہے فلانی انسٹیٹیوشن کی جانا ہے، تو پتر یہ شوق جو ہے نا، یہ شوق لے کے بزدل نہیں بنتے، پھر اس شوق کو لے کے پھر آگے نکلتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، لڑائیاں جنگیں لڑتے ہیں اس شوق کو لے کے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے اس شوق کو لے کے، اپنے نفس کو تھوڑا سا ٹیپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، ذرا اسے بٹھانا، کول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اسے ذرا۔ لیکن دیکھیں منزلیں انہی کے لیے ہیں جو راہ میں مسافر بنے اور انہوں نے مصیبتیں سہی ہیں، انہوں نے ٹرائی کی ہے، پھر انہوں نے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، پھر انہوں نے پچھتاوے کیے ہیں، پھر اچھے برے کا انہیں پتہ چلا ہے، پھر وہ بیٹھے ہیں، رکے ہیں، سوچا ہے، دیکھا ہے۔ ویسے تو انسان سوچتا بھی نہیں، بیٹھتا بھی نہیں، اٹھتا بھی نہیں ہے، کسی سے بڑا بے درک ملتا ہے، اسے کیا سچائیوں کا پتہ کون اپنا کون دوسرا۔ اپنے شوق پیدا کرنے تو اپنے اندر ایک دم پیدا کر، آواز پیدا کر اپنے اندر، ایک عمل پیدا کر اپنے اندر، صبر کر اپنے اندر۔ صبر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، انسان کو صبر رات دن کے 24 گھنٹوں کے، انسان کو پھر ایک لمحہ بہت ادھورا سا لگتا ہے۔ یہ شوق اگر پورے کرنے ہیں تو یہ لمحات جو ہیں یہ تجھے گٹ کرنے پڑیں گے، اور اسی شوق میں نا دیکھیں نا صبر کے ساتھ ہی ہے نا اللہ، پھر ان اللہ مع الصابرین، تیرے شوق پورے ہوں گے، سب کچھ کرے گا، جو تو چاہتا ہے تجھے اللہ دے گا۔ لیکن اللہ نے بھی ایک پریکٹس سیشن رکھا ہے، اس پریکٹس سیشن میں اس میں کے جنگ لڑ، اس میں بیٹھ اٹھ، دیکھ، صبر کر، مستقل مزاجی کا پہلو اپنا، تفکر کر، ذرا بے چینی اپنے اندر سے ختم کر، جنونی نہ بن، اپنے خون کو ذرا ایک خون کے ساتھ چلا، اس کی اپنی رگوں میں خون کی گردش ذرا تیز کر۔ یہ پریکٹس سیشن میں اس پریکٹس سیشن میں آئے گا تو پاس ہوگا، اچھے گریڈ لے گا تو اللہ تجھے کیوں نہیں مقام دے گا۔ اپنے شوق کے پیچھے اپنی آرزو کو لے کے چلنا ہے، اپنی دعا کو لے کے چلنا ہے۔ وہ کیا اقبال نے خوب کہا تھا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ آرزو نہیں نا ٹھیک، آرزو اپنی بدلنی ہے، شوق اپنے دیکھنے ہیں۔ اگر شوق پورے کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر ایک شوق میں دم پیدا کر، ایک شعلہ پیدا کر شوق میں، اپنے خود کو لے کے چلنا سیکھ، 4-5 من کا یا وزن اٹھانا سیکھ، اپنے آپ کو اپنے لیے بنانا سیکھ، اپنے آپ کے لیے سچا بننا سیکھ، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لانا سیکھ، اپنے آپ کی تنہائیاں برداشت کرنا سیکھ، اپنے آپ کے اندر صبر پیدا کرنا سیکھ، تزکیہ نفس میں آنے کی کوشش کر، پھر خدا تجھے شوق کیا تو پوری دنیا تو ہاتھ رکھے گا، اللہ کہہ دے گا یہ چیز اسے دے دے، گیٹ کر دے، اس نے پریکٹس سیشن کے پاس ہوا ہے ہمارے ایگزامینیشن میں، اسے دے دے یہ چیز، کوئی مسئلہ نہیں، سے پکڑا ہے یہ چیز اسے۔ نہ تو شوق سے ڈرنا ہے، نہ یہ کہنا ہے مجھے اس چیز کا شوق ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر شوق ہے اور اس شوق کو پیدا کرنا ہے اور پورا کرنا ہے اس شوق کو، تو پھر اس شوق کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ شوق پورے کرنے کوئی آسان کام نہیں ہوتے، اور اگر تو اپنے اندر ارادہ کر لے پختہ تو پھر سالوں کا، مہینوں کا، ہفتوں کا، تجھے صدیوں کا بھی انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ شوق پورے ہوں گے۔ آنے والے بھی پھر تیرا گن گائیں گے، جانے والے بھی تیرا گن گائیں گے، اور یہ شوق ایک دن تیرے پورے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ الامین۔